بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ حجرات آیت نمبر 17۔ اور محبوب صلی اللہ علیہ وسلم وہ تم پر احسان جتاتے ہیں کہ وہ مسلمان ہو گئے، آپ ان کو فرما دو اپنے اسلام کا احسان مجھ پر نہ رکھو، بلکہ اللہ تم پر احسان رکھتا ہے کیونکہ اس نے تمہیں اسلام کی ہدایت دی۔ تو یہ اللہ کا فرمان ہے کہ اللہ نے ہم کو مسلمان بننے کی ہدایت دے کر اللہ نے ہم پر سب سے بڑا احسان کیا ہے، تو کیا اس احسان کی فراموشی کر کے ہم جنت کو ٹھکرائیں گے؟ اب اللہ کے اچھے مسلمان بننے کے احکام سنو۔ قرآن میں بہت ساری آیتیں ہیں جس سے پتہ لگتا ہے کہ اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کوئی بھی ایسی حدیث نہیں بتا سکتے اور کوئی ایسی تعلیم نہیں دے سکتے جو اللہ نے قرآن میں دیے ہوئے حکم کے مخالف ہو۔ سورہ حجرات میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آیت نمبر 10 میں کہ مسلمان ایک دوسرے کے بھائی ہے، اگر کچھ متبھید ہے، کچھ تکرار ہے تو تم خود صلح کر لو۔ سورہ توبہ کی آیت نمبر 71 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مسلمان مرد اور مسلمان عورتیں ایک دوسرے کے رفیق ہیں، بھلائی کا حکم لیتے ہیں اور برائیوں سے منع کرتے ہیں، اس لیے ایسے مسلمانوں پر اللہ اپنی رحمت فرماتا ہے۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 102 اور 103 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ او ایمان والو، آپ صرف مسلمان کی حالت میں مرنا، نہیں کہ دیوبندی شیعہ سنی حالت میں مرنا، اور آپ سب اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو اور فرقہ پرستی نہ کرو۔ مسلم شریف کی حدیث 6225 سے لے کر 6228 تک سے پتہ لگتا ہے کہ ایک رسی کا مطلب قرآن ہے، قرآن کو مضبوطی سے پکڑ لو۔ تو کچھ لوگ سوال کرتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا ہے کہ اس کی امت میں 73 فرقے ہوں گے۔ اللہ کے بندے، یہ حدیث کو پوری طرح پڑھو، اس کو سمجھو۔ اپنے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا سب سے بڑا افسوس جتایا ہے کہ عیسائیوں میں، یہودیوں میں بھی بہت فرقے ہوئے، میری قوم میں بھی ایسے فرقے ہوں گے۔ تو اس افسوس کو ہمیں کمتی کرنا ہے، مٹانا ہے۔ یہی تو ہماری حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سب سے بڑی محبت کی کڑی ہے۔ سورہ نحل کی آیت نمبر 125، جب اللہ کی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کرو، ایمان کی بات دوسرے کو بتاؤ، تب ایسے الفاظ استعمال کرو جو سننے والوں کو اچھے لگے، نہیں کہ تانا پوشی کرے۔ سورہ حامیم سجدہ میں آیت نمبر 33، اس سے اچھی کس کی بات ہوگی جو اللہ کی طرف بلائے اور کہے کہ میں مسلمان ہوں۔ ہم ابراہیم علیہ السلام کی امت میں سے ہیں اور اللہ نے سورہ حج کی آیت 78 میں بتا دیا ہے تمہارا نام مسلمان رکھا ہے، تو ہم کیسے سنی سیاہ وغیرہ ہو سکتے ہیں؟ سورہ انعام کی آیت 163 میں اپنے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس کو حکم دیا گیا ہے کہ وہ کہے کہ میں سب سے پہلے مسلمان ہوں۔ جب اپنے حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسلمان ہیں تو ہم کیسے دیوبند شیعہ سنی وغیرہ ہو سکتے ہیں؟ ہاں، سورہ حجرات آیت نمبر 13 کی بنیاد پر اپنے الگ الگ گروہ کے نام لے کر آپ اس کو پہچان کی طرح پکارتے ہو، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، مگر ہم تو ایک دوسرے کو بدنام کرنے کے لیے یہ سب حرف استعمال کرتے ہیں۔ سورہ آل عمران میں آیت 104 میں کیا حکم دیتے ہیں؟ ہم مسلمانوں میں سے ایک گروہ ایسا ہونا چاہیے کہ جو بھلائی کی طرف بلائے اور اچھی بات کا حکم دے اور بری باتوں سے منع فرمائے، یہی لوگ اپنی مراد کو پہنچیں گے۔ کچھ لوگ بتاتے ہیں وہ اچھے ہیں، وہ برے ہیں، ان لوگوں کو کہاں سے پتہ لگ جاتا ہے؟ جبکہ اللہ تعالیٰ بار بار قرآن میں فرماتے ہیں کہ اس کے سوا کوئی نہیں جانتا کون سیدھی راہ پر ہے اور کون غلط راہ پر ہے۔ جبکہ آیت نمبر 101 سورہ توبہ کی اللہ تعالیٰ اپنے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہیں کہ آپ کو نہیں معلوم اس میں کون منافق ہے،
کون منافق ہے وہ اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پتہ نہیں کر پائے، تو کیا یہ لوگ اللہ بن گئے ہیں کہ اس کو پتہ لگ جاتا ہے کون اچھا ہے، کون برا ہے، کون منافق ہے؟ سورہ حجرات کی آیات 11 اور 12، جو لوگ ایک دوسرے کی مذاق اڑاتے ہیں، اختلافیہ پیدا کرتے ہیں، ایک دوسرے کے عیب ڈھونڈتے ہیں، جو غیبتیں کرتے ہیں، جو جاسوسی کرتے ہیں، یہ سب لوگ اپنے مرے ہوئے بھائی کے گوشت کھانے کے برابر ہے۔ اس کا مطلب کتنا بڑا گناہ ہے۔ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 84، سب مسلمان اپنے اپنے طریقے سے عبادت کرتے ہیں، کون اچھا ہے، کون ہدایت پر ہے، کون نہیں ہے، وہ صرف اللہ تعالیٰ جانتے ہیں۔ سورہ انفال کی آیت نمبر 46، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم مانو اور آپس میں جھگڑے نہ کرو، ایسا کرو گے تو آپ بزدل بن جاؤ گے، تمہارے ایمان کی جو قوت کی ہوا ہے وہ ہوا نکل جائے گی۔ یہی تو حل ہمارا ہوا ہے ہندوستان میں۔ کچھ مولویوں نے ایک دوسرے میں جھگڑا پیدا کر کے، اختلافیہ پیدا کر کے ہماری جو قوت ہے، جو ایمان کی جو قوت تھی، اس کو مٹا کے رکھ دی ہے۔ سورہ انعام کی آیت 159 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، وہ جنہوں نے اپنی دین میں جدی جدی راہیں نکالی اور الگ الگ گروہ بن گئے، تو اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں اس سے کوئی رشتہ نہیں ہے اور اس کا معاملہ اللہ کے پاس ہے، اللہ تعالیٰ اس کو قیامت کے دن دیکھ لے گا۔ یہ اللہ کی چیتاونی ہے۔ سورہ قصص کی آیت نمبر 56، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنے چہیتے کو بھی ہدایت نہیں دے سکتے جہاں تک اللہ ہدایت دینا نہ چاہے۔ تو ہمارا کام ہے، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 159 and 174، دونوں آیتوں میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میری آیتوں کو چھپاؤ مت، دوسروں کو بتاؤ۔ جو نہیں بتاتے اور چھپاتے ہیں اس پر اللہ کی لعنت ہے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس حدیث میں کہ اگر آپ کو ایک آیت بھی معلوم ہے تو میری اور سے بتاؤ۔ ہمارا کام ہے اللہ اور رسول کے احکاموں کو دوسرے تک پہنچا دینا، پھر ہدایت دینا اللہ کا کام ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے تو اللہ ہدایت کس کو دیتا ہے؟ تو سورہ بقرہ کی آیت نمبر 2 سے 4، جو جتنی زیادہ اس کی پیروی کرتا ہے اور اتنا ہی اعلیٰ درجے کا متقین بنتا ہے اور ہدایت پاتا ہے۔ اللہ ہم سب کو ہدایت دے، آمین۔